پھر اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے سے تقوی اختیار کرو۔ وَأَطِیعُونِ، اور جس طرح میں اللہ کی توحید بیان کروں میری بات مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے لیے گناہ تمہارے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پیچھے ہٹا کے رکھے گا تم کو گناہوں سے ایک مدت مقرر تک۔ پیچھے ہٹا، یہ نہیں کہ ڈھیل دے گا تم کو، پیچھے ہٹا کے رکھے۔ گناہ جو ہے زنا ہے، چوری ہے، جاری ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، یہ گناہوں کے کتے ہیں نا، ان کتوں سے تمہیں ڈرا کے پیچھے ہٹا کے رکھے گا۔ جب تک تم زندہ رہو گے تمہارے نزدیک یہ گناہ نہیں آئیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تاکہ اجل و مدت اللہ کی جس وقت آ گئی نہ کوئی مؤخر کیا جائے گا۔ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تم جانتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے رب میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی، مگر جتنی مرتبہ میں نے دعوت دی ہے نہیں بڑھایا ان کو میری دعوت نے، مگر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہ لگ گیا تھا پیچھوں، میں ادھر ہی رکھے اور وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب میں جتنی مرتبہ بھی کلما جتنی مرتبہ بھی دعوت دی ہے ان کو تاکہ تو معاف کر دے ان کے گناہ، ان نامرادوں نے کیا کیا ہے، بنا لیا اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے ڈھانپ لیے اپنے منہ پہ کپڑے اپنے، وَأَصَرُّوا، پورے اکڑ کے ڈٹ کے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، پورے انکار پر کمر باندھ لی انہوں نے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر ہم نے اونچی اونچی آواز اٹھا کے ان کو دعوت دی۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، پھر ہم نے اعلان کر دیا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر آہستہ آہستہ ان کے ڈیروں پہ جا کے ان کو آہستہ آواز بھی کیا، اور میں نے آخر میں یہ کہا استغفروا ربکم، او میاں 950 سال کے گناہ اگر معاف کروانے ہیں تو استغفروا ربکم، اللہ کو صرف یہ کہہ دو کہ رب اغفر 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 انہ کان غفارا، وہ تو حد درجے کا مہربان ہے، یرسل السماء علیکم، توبہ منظور کرے گا اور برسائے گا آسمان کی بارش، علیکم مدرارا، دھواں دھار بارش، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی زیادہ دے گا اور تمہیں لڑکے اولاد بھی تمہاری زیادہ امداد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات بھی اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں بھی۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا تم کو اے قوم کہ تم نہیں امید رکھتے صرف اللہ کی عظمت کی، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے پیدا کیا ہے تم کو مختلف ڈھنگ کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا نہیں دیکھا تم نے او کافرو، كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کس طرح بنایا ہے اللہ نے 7 آسمانوں کو، سماوات طباقا تہبتا، اور بنا دیا ہے چاند کو ان کے نیچے، فیہن، ان کے نیچے نورن، چمکنے والا، وجعل الشمس سراجا، اور چلا دیا ہے سورج کو اللہ کریم نے ایک چراغ جو گرمائش دیتا ہے، واللہ انبتکم من الارض، اللہ ہی نے اگایا ہے تم تو زمین سے، نباتاً
اگا دینا خاص طور پہ، ثم یعیدکم فیہا، پھر لوٹائے گا تم کو اسی زمین میں، پھر نکالے گا تم کو اسی زمین سے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ چلو تم بھی اس زمین سے رستے کھلے کھلے لے کر چلو۔ قال نوح رب، اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، انہم عصونی، تحقیق وہ کافر انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا، ان کے پیچھے لگ گئے ہیں جو نہیں بڑھاتے ان کے مال کو اور ولد کو، صرف خسارہ ہی خسارہ دیتے ہیں، لوٹ کر کھانے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑی بڑی تدبیریں انہوں نے کی ہیں، زبردست مکر چال چلے ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، میں نے جب ساری تبلیغ کی، میری تبلیغ کا جواب وہ دے رہے تھے کہ چھوڑو چھوڑو، نوح کو چھوڑ دو، لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑنا قطعاً اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑنا خاص کر کے حضرت ود کو، حضرت سوا کو، حضرت یعوق کو، حضرت یغوث کو، حضرت یعوق کو اور نصر کو، یہ 5 تن جو ہیں ان کو نہ چھوڑتا، نوح کو چھوڑ دینا۔ وقد اضلوا کثیرا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، نہ بڑھا ظالموں کو اللہ اور انہوں زیادہ گمراہ کر۔ مما خطیئاتہم مغرقوا، چنانچہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بد چلنے کی وجہ سے غرق کر دیے گئے پانی میں، اور پھر فوراً طور پہ داخل کر دیے گئے نار جہنم میں۔ ان کو ظاہری طور پہ غرق ہو گئے، حقیقت میں وہ نار جہنم کی بن گئی ان کے لیے دریا کا پانی۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے بغیر کوئی امدادی۔ اخیر میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے اللہ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میں اتنا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر بھی نہ چھوڑ، تباہ برباد کر دے۔ کیوں؟ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا، گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، جو پہلے ایماندار ہیں وہ بھی خطرہ ہے کہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اب تو ان کی حالت یہ ہے کہ نہیں جنیں گے مگر زانی اور بدماش ضدی کافر۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے رب رے بخش مجھے اور میرے والدین کو بھی، اور اس بندے کو بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا، مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کے لیے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کو ہلاک ہی کر اور اس سے زیادہ کیا۔ بس کرو یار، کیوں کھونا زیادہ حرام دے۔ اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے تاریخ کی، یہ 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ود پیغمبر تھا، باقی اس کے بیٹے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے برادری کے یہ 5 جو ہیں صالحین بزرگ تھے۔ سب سے پہلے انہی کے نام پر شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے صورتیں بنائی، وہ آیا صوفی کی شکل میں، کہنے لگا کہ تمہیں یہ 5 بزرگ تو اب بھی یاد آتے ہوں گے، نیند میں بھی بیداری میں بھی۔ انہوں نے کہا ہاں جی، ہم تو ان کے بچھوڑے سے مر گئے ہیں۔ تو اس نے کہا میں ان کے دور کا آدمی ہوں اور ان کا سنگتی، اگر چاہو تو میں تمہیں ان کے لیے فوٹو بنا دوں، اصور لکم
فوٹو بنا دوں، وہ فوٹو سامنے رکھ کے عبادت کیا کرو، اللہ کی عبادت جلدی قبول ہو۔ یہ سب سے پہلے اس نے شیطانی کی، اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، کوئی فرق پڑا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا۔ اچھا تو پھر ایسے کرو، ان کی قبروں کے نزدیک ان کے فوٹو میں رکھتا ہوں، ایک عبادت خانہ بناؤ اور وہاں جو ہے عبادت کیا کرو، یہ فوٹو سامنے ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارے یاد تازہ کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، وہ تمہاری عبادت پہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ تیسری مرتبہ پھر آیا کچھ، اس نے کہا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بھی فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا تو پھر اب یہ ہے، یہ فوٹو سامنے رکھ کے خطاب ان قبر والوں کو کیا کرو کہ بزرگوں، ہم تمہاری نظر کرم کی وجہ سے یہاں عبادت کرنے آتے ہیں، لہذا ہماری طرف توجہ بھی کرو کچھ۔ چوتھی مرتبہ آیا، کوئی فرق پڑا ہے؟ انہوں نے کوئی شاید۔ اچھا تو پھر ایسے کرو، براہ راست ان کو کہا کرو کہ ہماری مشکل جس طرح بھی ہو اللہ سے حل کرواؤ، ہم اور کسی کو نہیں جانتے، ہم پلیت ہیں، پاک دربار میں ہماری درخواست کس طرح جائے؟ آپ پاک ہیں ماشاءاللہ، ہماری جس طرح بھی ہوتا ہے مشکل حل کرواؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ پانچویں مرتبہ آیا، کوئی فرق پڑا ہے؟ انہوں نے پوچھ دیا، کوئی فرق نہیں۔ اچھا کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر بات یہ ہے، یہ اللہ والوں کا دربار ہے، کوئی چیز لاؤ گے تو لے جاؤ گے، اگر نہیں لاؤ گے تو کیا لے جاؤ؟ ان کے لیے اٹے کٹے بکرے چھترے کچھ دینا شروع کرو نا، یہ خوش ہوں گے تو تب۔ اس طرح پھر نظر نیاز اور چڑھاوے شروع ہو گئے۔ تو تقریباً کچھ 6-7 طریقے ہیں جو اس نے آہستہ نکالے، حتیٰ کہ اس وقت یہ جو 5 بزرگ ہیں نوح علیہ السلام کے وقت، وہ ان کے لیے 5 تن تھے جو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشی کا سبب بنتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا نوح کو چھوڑو، ان کو نہ چھوڑو۔ اور 5 تن یہ پہلے سے آ رہے ہیں، اب بھی ہے 5 تن، ہندوؤں میں بھی 5 تن ہیں، کرشن نمود وغیرہ وغیرہ۔ ہر قوم میں، مشرک قوم میں یہ 5 تن ضرور آتے رہے ہیں۔ اس امت کے اندر بھی 5 تن کافی۔